اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتہی اتہامی السید البہی السراج المضی والقوقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ والسقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و اندر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب ولا اہلت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک هو الابتر صلوات اللہ ترین صلوات پڑھیں اللہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آئے زحمت کی انشاءاللہ رحمت نازل ہو تھوڑا سا قریب آئے آواز بلند نعرہ صلوات برادران عزیز معزز سامعین کرام عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجمع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ خطابت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بہرحال میں کوئی بہت بڑا خطیب یا ذاکر نہیں ہوں، اپنے اعتبار سے مکمل کوشش کروں گا، اگر آپ کے معیار سماعت کے اعتبار سے نہ پڑھ سکا تو معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اللہ ذہن و قد خالق ہے اور عقل و قد خالق ہے، وہ جانتا ہے وجدان کی رسائی کہاں تک ہے اور احساس کی وسعتیں کس مقام تک ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے بیت کا ذکر کیا پھر اہل بیت کا ذکر کیا۔ میں دھیرے دھیرے آپ سے قریب ہوتا ہوں، دیکھیے یہ عزائے فاطمیہ ہے، مجالس فاطمیہ ہے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ شہزادی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالوں۔ بہرحال میری مجال کیا، میری اوقات کیا، اس لیے کہ مجھ جیسا ناقص طالب علم میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر ہے وہ علیا ہے۔ بہرحال میری کوشش رہے گی کہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نارین سیدہ سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرے۔ بہرحال میری مجال کیا، میری اوقات کیا کہ میں شان سیدہ بتا سکوں، اس لیے کہ جب اللہ اور رسول بولتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ قبلہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کے کمال کیا ہے، میری بذات کیا، میری اوقات کیا کہ میں تعارف جناب زہرا کرا سکوں، اس لیے کہ جس کی چادر یہودی کو مسلمان بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کی چادر یہودی کو مسلمان، بہت آہستہ آہستہ میں سفر شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجمع کی اقلیت کو دیکھ کر موضوع کو تبدیل کر دینا سراج مہدی کی عادت نہیں ہے۔ میری مجال کیا، میری اوقات کیا کہ میں تعارف جناب زہرا بتا سکوں، شان سیدہ بتا سکوں، اس لیے کہ جس کا دروازہ صحن توحید میں کھلتا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کا دروازہ صحن تو مولانا انتظار عبدی صاحب خدا تشریف فرمائے اس وقت ماشاءاللہ بہترین خطیب ہے، میرے لیے اصلاح کا موقع ہے۔ شہزادی کی عظمت کا ہے، شہزادی کی فضیلت کا، جس کا دروازہ صحن توحید میں کھلتا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا
خدا کو ایسا توحیدی نہیں چاہیے تو محبت خدا کی آڑ میں خدا کی نہ مانتا ہو. ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں میزم عباس کے لوہے کو بند کر دیا گیا. لعنت پر دشمن زہرا. خدا کو ایسا توحیدی نہیں چاہیے تو محبت خدا کی آڑ میں خدا کی نہ مانتا ہو. نبی کو ایسا امتی نہیں چاہیے تو محبت نبی کی آڑ میں فاطمہ کو نہ مانتا ہو. سلوات پڑھے بابا. شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کے کمالات کیا ہے. سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. شاید اس مجمع میں کوئی بدنصیب شیعہ ہو جس نے اس سورہ کو پہلی مرتبہ سنا ہو. اتنا مشہور سورہ ہے سورہ کوثر. اللہ نے کہا اے میرے حبیب, اے میرے طہا, اے میرے یاسین, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. کوثر سے مراد شہزادی کی ذات سب جانتے ہیں, مگر جاننا اور بات ہے, ماننا اور بات ہے. جانتے تو سبھی لوگ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا کثرت نسل. فصل لربک, میرے حبیب نماز پڑھو, قربانی دو. انا شانئک هو الابتر, اے میرے حبیب تمہارا دشمن میں اولاد ہے, تمہارا دشمن ابتر ہے. آیت کے مزاج سے ایسا لگتا ہے اللہ نے سورہ کوثر میں منافقین پیغمبر پر حملہ کر دیا, منافقین پیغمبر پر اٹیک کر دیا. میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے. یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں, 9 لفظ ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. وہ کو اگر شامل کر لے تو 10 لفظ ہونا 9 لفظ. 9 لفظوں پر مشتمل قرآن مجید کا یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر. مگر یاد رکھیے گا صرف آیات کے اعتبار سے چھوٹا ہے, لفظوں کے اعتبار سے چھوٹا ہے, مگر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت بڑا سورہ ہے. ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی ہے. فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت بڑا سورہ ہے. یہ سورہ کوثر وہی سورہ ہے جس کو سبے معلقات کے مقابلے میں لٹکایا گیا تو فاتح بن گیا. سورہ کوثر وہی سورہ ہے جو مباہلہ میں فاطمہ بن کر آیا. کہیے جملے کو سمیٹ تو اگر سورہ کوثر کو پھیلا دیا جائے تو پورا قرآن بن جاتا ہے, مجسمہ بنا دیا جائے تو فاطمہ بن جاتا ہے. سلوات پڑھے بابا. بنا دیا جائے تو فاطمہ بن جاتا ہے. شہزادی کی عظمت کیا ہے, قبلہ میں جانا کہیں اور چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. قرآن مجید میں پروردگار نے بعض مقامات پر اپنے لیے لفظ میں کا استعمال کیا ہے, بعض مقامات پر اپنے لیے لفظ ہم کا استعمال کیا ہے. پروردگار نے کہا یعنی عالم و اللہ تعالی. یا آگے صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات. تو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, بہرحال میں مجھے جانا کہیں اور. شہزادی کی عظمت کئی عزائے فاطمیہ ہے. الفاطمہ تو ام ابیہا, نبی اللہ نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ان کے معنی فقط ماں کے نہیں, ام کے اور بھی معنی ہے. ام یعنی رشہ, ام یعنی اصل, ام یعنی مرکز. اور یہ دنیا کا قانون ہے, کلو شیء یرجع الی اصلہ,
ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ یہی وجہ دنیا میں ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو باپ کو تلاش نہیں کرتا بلکہ ماں کی طرف پلٹتا ہے۔ اب آپ سمجھے نبی اللہ نے یوں ہی نہیں کہا جب بدن میں ضعف محسوس کیا تو فاطمہ تم بھی نہیں دیکھیں کہ مجلس میں آئے ہیں تو مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے۔ زبان وہ اچھی نہیں لگتی جو گاؤں کے جھوڑے میں بولے، زبان وہ اچھی ہے جو فرش رضا پر بولے، ان کی محبت میں بولا کیسے جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے جناب سلمان سے سوال کر لیا تھا، اے سلمان محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے؟ تو جناب سلمان نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے مگر جب سجائی کے گھر کا آ جائے تب تک زبان اکڑے بولتا رہے۔ سلوات پڑھے بابا۔ انسان کم بولے مگر جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے۔ کون ہے جناب سلمان؟ دروازے علی پر بیٹھنے والے سلمان، دروازے زہرا کا طواف کرنے والے سلمان، شیراز کے رہنے والے تھے جناب سلمان، فارس کے رہنے والے تھے جناب سلمان۔ پوچھنے والوں نے سلمان سے سوال کر لیا، اے سلمان محمدی تم تو شیراز کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھے، تمہارا اپنا قبیلہ تھا، تمہارے اپنے نوکر تھے، تمہارے اپنے خاندان تھی، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے علی پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے زہرا پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ پوچھنے والوں نے کہا سلمان تمہارا تو اپنی زمین تھی، تمہاری اپنی خاندان تھی، تمہارے اپنے لوگ تھے، تمہارا اپنا قبیلہ تھا، وہاں سب کچھ چھوڑ کر علی کے دروازے پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا سنو، پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب جہاں رہتا ہوں وہاں ستارہ۔ یہاں پر تو ستارے سجدہ کرتے۔ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی فضیلت کیا ہے، شہزادی کے کمالات کیا ہے؟ قبلہ مجھ جیسا ناقص طالب علم، مجھ جیسا خطیب میں کیا بتلا سکتا ہوں کہ شان سیدہ کیا ہے؟ اگر بی بی کی عظمت پوچھنا ہے تو آیت اللہ عظمیٰ خمینی صاحب سے پوچھئے۔ خمینی صاحب نے شہزادی کی ولادت کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ کہا، جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے خمینی صاحب کا، دار خمینی صاحب کی روح کو دیجیے گا۔ خمینی صاحب نے شہزادی کی ولادت کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا، جملہ رائے میں نے خمینی صاحب کا، خمینی صاحب نے کہا کہ شہزادی کے سلسلے میں معصومین سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہے وہ ہمارے فہم کے مطابق ہے، شہزادی کی فضیلت کے مطابق نہیں ہے۔ شہزادی کی فضیلت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ہم کو اتنا ہی بتایا گیا ہے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ تو آ کر منبر پر اہل بیت کی فضائل کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا قبلہ معاف کریے گا، ہم ان کے فضائل کو حد سے زیادہ بڑھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حد سے زیادہ انہیں بڑھایا جاتا ہے جن کی حد معلوم ہو۔ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کے کمالات کیا، قبلہ میں کیا بتلا سکتا ہوں، رسول اللہ سے پوچھئے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، بابا کی شجاعت پر گفتگو کر رہے تھے کہ بابا کتنے بڑے بہادر ہے، بابا کی تلوار، بابا کا وار، بابا کی کاٹ، بابا کی دھار۔ اتنے میں امام حسین نے کہا بھیا حسن، ہم ہمیشہ باپ کی شجاعت پر گفتگو کرتے ہیں،
ہم نے کبھی ماں کی شجاعت پر گفتگو نہیں کی. آج ہم ماں کی شجاعت کی عزائے فاطمیہ ہے. آج ہم ماں کی شجاعت پر گفتگو کرتے ہیں. دونوں شہزادے اٹھے, رسول اللہ کے قریب آئے, رسول اللہ کے قریب آ کر بیٹھے, نانا ہمیں بتلا دیجیے ماں کی عظمت کیا ہے, ماں کی شجاعت کیا ہے. رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کو زانوں پر بٹھایا, ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہا امام حسنین سے کہ شہزادوں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تمہاری ماں کی شجاعت کیا ہے تو بس اتنا سمجھ لو, اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں محمد ہار جاتا, دشمن جیت جاتا. میں محمد ہار جاتا, یہ آواز گرفتا اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں. میں محمد ہار جاتا, دشمن جیت جاتا. میں ابتر رہ جاتا اگر تمہاری ماں کی عظمت نہ ہوتی. شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کے کمالات کیا ہے. رسول اللہ نے کہا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے لباس کا استعمال کرے, مرد عورت کے لباس کا استعمال نہ کرے. یہ الگ بات ہے, ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان پیدا ہو گئے ہیں جنہیں عورت بننے کا شوق ہے, جبکہ رسول اللہ نے منع کیا کہ مرد عورت کے لباس کو استعمال نہ کرے. پوچھنے والے مولائے کائنات کے قریب آئے, پوچھنے لگے اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے مولائے قدیر, اے جناب امیر, اگر رسول اللہ نے کہا مرد عورت کے لباس کو استعمال نہ کرے, اگر ہم نے استعمال کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ علی نے کہا بزدل ہو جاؤ گے. یعنی رسول اللہ کرے استعمال نہ کرو, علی نے کہا اگر استعمال کرو گے بزدل ہو جاؤ گے. یہ کون ہے؟ یہ ہے شریعت ساز, یہ ہے دین ساز, یہ ہے شریعت بنانے والے. یہیں سے عظمت جناب سیدہ سمجھ لیجئے, شریعت بنانے والوں نے کہا مرد عورت کے لباس کو استعمال نہ کرے, اور یہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہے. یعنی پتہ چلا عام عورتوں کی چادر اور ہے, شہزادی کی چادر اور ہے, جن کی چادر کے نیچے پنجتن پاک کا نورانی قافلہ ہے. ایک جملہ آہستہ سے کہوں, زور سے سن لیجئے گا. یعنی پتہ چلا کلنا محمد میں فاطمہ وہ محمد ہے جو سارے محمدوں کو پناہ دے دے. شہزادی کی عظمت کیا, شہزادی کی چادر کے نیچے ہے پنجتن پاک. میری ماں بہنیں یہ آواز جا رہی ہے, پھر سے سنے, شہزادی کی چادر کے نیچے ہے پنجتن پاک. یعنی میری ماں بہنیں تمہاری چادر کم سے کم اتنی لمبی چوڑی ہو کہ گھر کے 5 افراد بیٹھ جائے تو سب کو ڈھانپ سکے. یہ پیغام ہے, صلوات پڑھے بابا. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے یہ لوگ ایک سیاست ہے کہ مسلمان عورتوں کو بے نقاب کیسے کیا جائے. کہا کو یہ 10 مہینے گھروں سے تو نکلتی نہیں ہے, مگر ایام اعظم یہ سڑکوں پر جلوسوں میں نکلتی ہے, تو پھر کیا کرے؟ کہا دیکھو بازاروں میں ایسے ایسے کپڑے, ایسے ایسے نقاب لانچ کر دو کہ ان کی مائیں بہنیں نقاب میں ہونے کے باوجود بے نقاب نظر آئے, پردے میں ہونے کے باوجود بے پردہ نظر آئے. میری ماں بہنیں, میرے نوجوانوں, آپ بھی غور کیجئے, ایسا نہ لگے آپ منائے غم, لگے کہ خوشیاں منا رہے ہیں. آپ کے لباس سے پتہ چلنا چاہیے ایک سیاست ہے کہ ان کے جلوس کو جلوس نہ رہنے دو بلکہ میلہ بنا دو. ہم کو سمجھنا ہوگا, آپ اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے ثابت کیجئے. میری ماں بہنیں, شہزادی کی چادر کے نیچے ہے پنجتن پاک. شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کے کمالات کیا ہے. رسول اللہ نے کہا ہے ریحانتی, میں محمد پھول ہوں تو فاطمہ میری خوشبو ہے. میں محمد پھول ہوں تو فاطمہ میری خوشبو ہے. کبرا مجھے نہیں پتا کہ پھول اور خوشبو میں کیا تعلق ہوتا ہے. سائنس ترقی کرتی رہے اور بتلاتی رہے کہ پھول اور خوشبو میں کیا تعلق ہے. مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ ہر پھول کی قیمت اس کی خوشبو میں قید ہوتی ہے. کبرا پھول جب تک قیمتی ہوتا ہے جب تک خوشبو باقی ہو.
پھول زندہ، اگر خوشبو جدا ہو گئی تو پھول مر جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے ریحانتی، میں محمد پھول ہوں تو فاطمہ میری خوشبو ہے۔ یہی وجہ ہے جن کا تعلق فاطمہ سے ٹوٹ گیا ان کا رسول مردہ ہو گیا۔ یہ صلوات پڑھے مردہ ہو گیا۔ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کے کمالات کیا، میں کیا بتا سکتا ہوں۔ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نام آپ نے سنا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال، فلسفی شاعر۔ انہوں نے جناب مریم اور جناب زہرا کے معاصرے میں فارسی میں کلام کہا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کیا مطلب؟ علامہ اقبال نے کہا کہ جناب مریم کو ایک کمال حاصل ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، حضرت زہرا کو 3 کمال حاصل ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ شان سیدہ یہ ہے، تعارف جناب زہرا یہ ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ مگر میں نے دستے ادب جوڑ کر کہا اے علامہ اقبال، یہ آپ کی محبت تھی، آپ کی عقیدت تھی، آپ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے کہا شان سیدہ یہ ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ مگر میں نے کہا علامہ اقبال، اگر یہ شان سیدہ ہوتی تو پروردگار چادر کے نیچے تعارف بھی کرواتا، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے۔ مگر پروردگار نے تعارف کیوں کروایا؟ ان فاطمہ کو وابوہا وبالہا وبنوہا، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی پتا چلا کمال یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کس کی ہے، کمال یہ ہے کہ کون فاطمہ کا ہے، کون فاطمہ کا ہے۔ بلا یاد رکھیے گا، امامت یا ولایت نے فاطمہ کو عظمت نہیں بخشی ہے، بلکہ فاطمہ جسے پال دیتی ہے اللہ اسے جنت کا سردار بنا دیتا ہے۔ کبھی تو ہمارے سمجھنے کی ڈگر ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہہ کے تعریف کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، علی کی زوجہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ مگر میرے نوجوان یاد رکھیے گا، فاطمہ سبب ہے اور سبب کو کبھی مسبب کے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ مسبب کو سبب کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ فاطمہ سبب ہے۔ مولانا دلیل کیا ہے؟ اگر فاطمہ سبب نہ ہوتی تو فاطمہ دروازے نبی پر سلام کرتی، نبی دروازے زہرا پر سلام نہ کرتے۔ اگر فاطمہ سبب نہ ہوتی تو فاطمہ دروازے نبی پر سلام کرتی، نبی دروازے زہرا پر سلام نہ کرتے۔ سلام کرے اس دروازے پر۔ میرے نوجوانوں، مجلس کے 2 رخ ہوتے ہیں، فضائل اس کے بعد پیغام اس کے بعد مسائل۔ تو میرے نوجوانوں، سلام، اس دروازے پر نبی سلام کیا کرتے تھے۔ اچھا، سلام بھی ہمارے معاشرے میں کیا کہنا، اب تو لوگ سلام میں بھی خاندانی دشمنی نکالنے لگے ہیں۔ سلام میں بھی لوگ خاندانی دشمنی نکال کہ میں فلاں صاحب کو سلام نہیں کرتا ہوں، میری ان سے بنتی نہیں ہے۔ دیکھیے معاشرے میں کس نے قانون بنا دیا؟ جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ سوار جو ہے پیادہ کو سلام کرے۔ کس نے قانون بنا دیا کہ غریب امیر کو سلام کرے؟ شریعت نے کہا ہے کہ کار والا بیکار کو سلام کرے۔ شریعت نے کہا پیسہ ہو گیا تمہارے پاس، دولت ہو گئی، یہ سلام تمہیں کو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ جب تم سلام کرو گے تو غریب بھائی کو پتا چلے گا ہمارا بھائی پیسہ ملنے کے بعد بدلا نہیں ہے۔ ہمارے بھائی
کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. سلام کرو. معاشرے میں کس نے قانون بنا دیا؟ ہمارے نوجوان بھائی کہ اگر کسی کی نئی شادی ہو گئی, اس نے اپنی والدہ کے سامنے اپنی بیوی کو سلام کر لیا تو والدہ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ لگتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. کیوں؟ کہ بیوی کو سلام کرنے لگا. میری ماں پہلے یاد رکھنا, اگر شریعت میں بیوی کو سلام کرنا منع ہوتا تو کبھی بھی چادر تطہیر کے موقع پر علی فاطمہ کو سلام نہ کرتے. میرے نوجوانوں سلام کیجئے, صلہ رحم کیجئے. سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سلام کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی جہالت یہ ہو گئی, کوئی صاحب کے پاس غریبی آ گئی, پیسے نہیں, رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو مولوی صاحب کے پاس پہنچ جاتے تعویذ بنوانے کے لیے. وہ مولوی صاحب بھی کمال کے ہوتے, تعویذ بنایا, 500 روپے لیے, کہا جائے آپ دولت مند ہو گئے. آپ اتنے پاگل ہو گئے ہیں, اگر وہ آپ سے 500 روپے لے کر آپ کو دولت مند بنا دیتا تو آپ سے 500 روپے لیتا کیوں؟ میرے نوجوانوں صلہ رحم, سلام کیجئے معاشرے میں تاکہ پتا چلے کہ آپ زندہ ہیں. سلام کیجئے, اپنے اندر لائیے تبدیلی. ٹائٹل لے کر گھومنا آسان ہے جی, پیسہ ہو گیا زیارت کر کے چلے آئے, آپ چاہتے پورا علاقہ کربلائی صاحب بولے. توجہ ہے نا بھیا؟ کون کا حاجی صاحب ہے, کون کربلائی صاحب ہے. لوگ فوراً قریب جاتے, ہاتھوں کا بوسہ لیتے, پیشانی چومتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ظاہر امام حسین کا احترام کرنا واجب ہے, ضروری ہے. مگر کسی کربلائی کا ہاتھ چومنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لے گا یہ ہاتھ معاشرے میں لوگوں کی جیب تو نہیں کاٹ رہا ہے. قبلہ کہیں ایسا تو نہیں ہے تو حاجی صاحب, ہے تو کربلائی صاحب, ہے تو مولانا صاحب, ہے تو انجمن کے صاحب میراث, ہے تو انجمن کے سیکریٹری, ہے تو مسجد کے متولی, ہے تو امام مالک حنفی. کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی نگاہ پڑوسیوں کی زمینوں پر ہے. یہی ہے مجلس, یہی ہے مجلس. وہ مجلسی نہیں جس میں کوئی پیغام نہ ہو, کوئی میسج نہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے تو حاجی صاحب, ہے تو کربلائی صاحب. چہرے مسکرا رہے, تھوڑا کم کروں, ایسا نہ ہو ہے حاجی صاحب, ہے کربلائی صاحب, گاؤں کے سب سے مقدس آدمی ہے, مگر معاشرے میں داڑھی مڑا کے چل رہے ہیں. یہ سلوات پڑھے بابا. اپنے اندر لائیے چنجن, ایسا نہ ہو ہے تو مولا کے عزادار محرم میں سب سے زیادہ کالا کپڑا پہنتے ہیں مگر معاشرے میں دوسروں کی کھیت کی میڑیاں کاٹ رہے ہیں. میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں بھی متصل ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. میڑ لوگ ایک بالشت زمین کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے, دوسروں کی کھیت کی میڑیاں کاٹ دیتے ہیں. آپ ہی جا کر دیکھیے کھیتوں میں لوگ دوسروں کی کھیت کی میڑیاں کاٹ کر اتنی باریک کر دیتے کہ اس پر سے خود نہیں چل سکتے, کہ بلا اس پر سے خود نہیں گزر سکتے. پورا گاؤں خاموش ہے تو جملے کا استقبال ہونا چاہیے. جب تم اپنی بنائی ہوئی میڑ سے نہیں گزر سکتے تو روزے محشر پورے صراط سے کیسے گزرو گے؟
آپ کے کھیت میں 5 من چاول ہوتا ہے، آپ نے میری کاٹ کاٹ کے 5 کلو اور بڑھا لیا، اسی کو پکا کر معصومین کی نظر کریں گے، کیا نظر قبول ہوگی؟ آپ میری کاٹ کر نظر کریں گے کیا نظر؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، جب اس ٹاپک پر مجلس پڑھی جاتی ہے تو مجلس کے بعد کمرے میں آ کر مولانا کی سب سے زیادہ تعریف وہی کرتا ہے جس میں پہلے سے ملوث ہوتا ہے۔ جی ایک صلوات پڑھے گا۔ وہی سب سے زیادہ مولانا حق پر دے۔ مولانا زہر قید رضوی صاحب کرالی کے آپ جانتے ہوں گے، بڑے حاضر جواب مولانا ہے۔ ایک جگہ اسی ٹاپک پر مجلس پڑھے تھے زمین غصب کرنے کے اوپر، ایک صاحب آئے کہنے اور ان کو قاعدے سے جانتے تھے مولانا، کہنے لگے مولانا کا مجلس پڑھ دی، بالکل حق ہے، یہی پڑھنا چاہیے منبر سے۔ زہر قید صاحب نے کہا مجلس نہیں پسند آ گئی ہے تو جس کا دبائے واپس کر دو۔ یہ سلوات پڑھے گا ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں جلوس میں معاشرے میں شب بیداری میں سب سے لمبا چندہ دیتے ہیں مگر معاشرے میں سب سے لمبی زمین غصب کرتے ہیں۔ جی اتنا ہی لمبا چندہ ہو زمین غصب کر رہی عذاب جاریہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیے ہمارے معاشرے میں مجلس پہلے زیادہ ہوتی تھی اب زیادہ ہوتی ہے؟ اب ہوتی ہے۔ شب داری پہلے زیادہ ہوتی تھی اب زیادہ ہوتی ہے۔ جلوس پہلے زیادہ تھا اب زیادہ ہے، اب زیادہ ہے۔ خطابت کے سکے کو پلٹوں اب بتلائیے، غیبت پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے۔ چغل خوری پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے۔ معاشرے میں غیبت پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے۔ بھیا وجہ کیا ہے؟ جلوس بڑھا تو فساد تو بڑھ گیا، مجلس بڑھی تو غیبت کیوں بڑھ گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مجلس بڑھی تو غیبت کم ہوتی، جلوس بڑھا تو فساد کم ہوتا، مگر جلوس بڑھا تو فساد بڑھ گیا۔ پتہ چلا جلوس تو بڑھا خلوص نہیں بڑھا۔ خلوص نہیں بڑھا، پوتا اس لیے مجلس کر رہا کہ دادا مجلس کرتے تو ٹوکری میں تبرک لا کر امام باڑے میں رکھ دیا، بس اس لیے مجلس ہوتی تھی تو ہو جائے۔ قبلہ یہ رسم نہیں آئے، اپنے اس مقصد کو سمجھیے۔ میرا نوجوان جب تک زندہ ہے اپنی زندگی وہ غنیمت سمجھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے، خلوص پیدا کیجئے، تبدیلی لائیے مگر مقصد کے تحت تبدیلی، بے مقصد تبدیلی نہیں۔ مولانا بے مقصد تبدیلی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے اس سرکار کو دیکھا ہوگا بے مقصد تبدیلی، مثلا الہ آباد کو پریاگراج کر دیا، مغل سرائے کو دین دیال اپادھیائے کر دیا، جس کو ظاہر سی بات ہے شہروں کے نام بدلنے سے ماحول نہیں بدلتا ہے، جس کو یہی نہ پتا ہو کہ اولاد کا درد کیا ہوتا، کیا جانے گا قوم کا درد کیا ہوتا۔ تو یہ اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بے مقصد تبدیلی کیا ہو رہی ہے؟ بے مقصد تبدیلی مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا نئی نئی دولت ہو گئی، نیا نیا پیسہ ہو گیا، الہ آباد میں 2-4 زمین خرید لی، لکھنؤ میں مکان بنوا لیا، 2-4 گاڑی خرید لی۔ ہمارے معاشرے میں نئی نئی دولت، نیا نیا شوق، کیا مطلب؟ نیا نیا پیسہ ہو گیا، دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ لوگ ہمیں سید بولے۔ نئی نئی یہ جو سادات ان کا احترام واجب ہے، یہ جو جمعہ دن والے ہیں، نئی نئی دولت، نیا نیا پیسہ کہ لوگ معاشرے میں ہم کو میر صاحب، لوگ معاشرے میں ہمارا احترام کریں۔ میرے نوجوانوں سراج مہدی کو بھول جائیے گا، سراج مہدی کی اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کا احترام کیا جائے تو شکنا نہ بدلو، کردار بدلو۔
کردار سے ثابت کر دیجئے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کردار سے ثابت ہونا چاہیے. جب تک آپ زندہ ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے. جب تک زندہ ہے زندگی کو غنیمت سمجھیے. معاشرے میں اب تو غیروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنوں سے ڈر لگتا ہے. سگا بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے نوجوان اپنے اندر لائیے تبدیلی کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو تبدیل کیا. جناب میں نے عالم تصور میں جناب حر علیہ السلام سے پوچھا آپ کربلا میں امام حسین کی طرف کیوں آئے؟ تو جناب حر نے کہا مجھے کربلا میں حیات کا مطلب سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ جناب حر نے کہا اگر جی کر یزید کی مدد کرتا تو دنیا مردہ باد کہتی، اگر مر کر حسین کی مدد کیا دنیا زندہ باد کہتی. جناب حر دھوکہ دے کر نہیں آئے تھے. جناب حر نے عمر سعد کو بتلایا تھا عمر سعد میں جا رہا ہوں. جناب حر علیہ السلام آپ ایسے آ جاتے آپ بتا کے کیوں آ رہے؟ جناب حر نے کہا دیکھو جا کدھر رہا ہوں، جا رہا ہوں امام حسین کی طرف. اب اگر دشمن کو بھی دھوکہ دے دیا تو حسین ہی کہا رہا. ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ سگے بھائی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک عزادار دوسرے عزادار کو دھوکہ دے رہا ہے. مولا کائنات نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے سرحد موفقیت عبور کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا. آپ معاشرے میں دو سگے بھائیوں کو لڑانا کامیابی سمجھتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلانا کامیابی سمجھتے ہیں. عجب حال ہے معاشرے کا. پہلے لڑائی ہوتی تھی لوگ فوراً صلح کرواتے تھے، اب ویڈیو بناتے ہیں. ہمارے امام نے کہا چھٹے امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مما یزین الاسلام الاخلاق الحسنہ فیما بین الناس. بے شک آپ کا اچھا اخلاق آپ کا اچھا کیریکٹر اسلام کے لیے زینت کا سبب بنا ہے. اچھا اخلاق جب تک زندہ ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے. یہ جب تک جسم اور روح میں تار جڑا ہے تب تک آپ زندہ ہیں. جہاں جسم اور روح میں اختلاف ہوا تو وہیں آپ کی موت ہو جائے گی. یعنی اتحاد کا نام ہے حیات، اختلاف کا نام ہے موت. جب تک جسم اور روح میں جہاں اختلاف ہوا انسان مر جاتا. اسی چیز کو اٹھائیے معاشرے میں لے کر آئیے. جب تک بھائی بھائی میں اتحاد ہے رشتہ زندہ. جب بھائی بھائی کی گردن پہ تلوار رکھ دیا رشتہ مردہ. جب تک گاؤں میں اتحاد ہے گاؤں کے لوگ زندہ. جہاں گاؤں میں غیبت بڑھنے لگے، چغلخوری بڑھنے لگے، حسد بڑھنے لگے وہ گاؤں ہوتا. جو عالم معاشرے میں جو عالم اتحاد کا سبب بنے وہ عالم زندہ. جو عالم معاشرے میں اختلاف کا سبب بنے وہ عالم ہوتا. زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. مجلس میں بیٹھے آپ زندہ سمجھ رہے ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے؟ وہ ہے آپ کا کیریکٹر، وہ ہے آپ کا ایمان، وہ ہے آپ کا کردار. اگر انسان با ایمان ہے تو زندہ، بے ایمان ہے تو مردہ. اگر انسان معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے تو زندہ، اگر انسان پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرے تو مردہ. اگر انسان معاشرے میں غریبوں کے گھروں کو جوڑتا ہو تو زندہ، غریبوں کے گھروں کو اجاڑتا ہو تو مردہ. اگر انسان معاشرے میں بڑوں کی ایک دوسروں کی عزت کرے تو زندہ، چائے کی دکان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرے تو مردہ. زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ اگر انسان اعمال کر کر کے عبادت کر کر کے اعمال جمع کرے تو زندہ، خیانت کر کر کے مال جمع کرے تو مردہ. قبلہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ آپ اپنے کردار سے ثابت کر دیجئے. جب تک زندہ ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے. مولائے کائنات قبرستان میں ایک مردے کو دفن کیا جا رہا ہے. غور سے سنیے گا، مردے کو دفن کیا جا رہا ہے. ایک شخص دوڑا دوڑا مولائے کائنات کے قریب آیا، کہنے لگا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے مولا غدیر، اے جناب امیر، اس
मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दीजिए। अली ने पूछा क्यों, वजह क्या है? कहा मौला अगर आपने इस मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दिया, इसने मौत के जायके को चख लिया है, ये जान चुका है कि मौत की शय का नाम है, अगर आपने दोबारा जिंदा कर दिया तो माशरे में कभी फसाद नहीं फैलाएगा, इसलिए मौत के जायके को चख चुका है, मौला दोबारा जिंदा कर दीजिए, अब गलत काम नहीं करेगा। मौला कायनात ने उसको करीब बुलाया, बुलाने के बाद एक जुमला कहा, तुम तो भी जिंदा हो, यही बात क्यों नहीं सोचते? सलवात पढ़े बाबा। भैया आप तो भी जिंदा हैं, आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि मैं अपने किरदार से शिया तो बहुत सख्त में रहेगा, आप सिर्फ अपने आप को अहले बैत का चाहने वाला साबित कर दे, यही बहुत बड़ी बात है जी। इसलिए कि टाइटल ये क्या हमारे लिए आसानी, इसलिए कि दादा भी शिया थे, परदादा भी शिया थे, दादा हम भी शिया, और नमाज से मतलब मजलिस से मतलब, अजब हाल है। और अगर आबादी में कोई नया मौलवी आ जाता है तो पकड़ कर बतलाते मौलाना इमाम बाड़ा देख रहे हैं, हमारे दादा ने बनवाया था। याद रखिएगा, रोज़े महशर आपके दादा के नामाए अमाल को देखकर आपको जज़ा सजा नहीं दी जाएगी, आपके नामाए अमाल को देखा जाएगा कि आपने क्या किया है जी। मौसमी शिया न बनिएगा, मौलाना ये मौसमी शिया कौन है? हमने तो 11 महीने दीन के नाम पे न बोलने वाला गुना शिया जैसे मुहर्रम आता इख्तिलाफ की बात करने लगता है, जैसे मुहर्रम आता इख्तिलाफ की बात करने, 11 महीने कमरे में बंद होने वाला शिया मजलिस में मुहर्रम में निकल आता है, इख्तिलाफ की बात करता है कि दादा पर दादा के जमाने से हमारी मजलिस पहले होती थी तो हमारी मजलिस पहले होगी। जी मेरे नौजवानों, हमारे दरवाजे पर 1 नवा पढ़ा गया, फराज साहब के दरवाजे पर 2 नवा पढ़ा गया। ये मौसमी शिया मुहर्रम में नजर आते हैं, ये पहचान लीजिएगा। जो ऐसे इख्तिलाफ की बात करे, और याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हमारी मजलिस पहले होगी, अक्सर यही होता है, वही आकर मजलिस में नहीं बैठते हैं जी, वही आकर मजलिस में। एक कुरानी वाकया पढ़ो, उससे पर नतीजा देने के लिए, वाकया आपने सबने सुना, सिर्फ नतीजा मुझे देना है कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो 2 मखलूक खुदा है, एक का नाम था मेढक, एक का नाम था छिपकली। जो छिपकली तो फूंक मार रही थी तो ताकि आग के शोले भड़क जाए, जो मेढक तो मुंह में पानी लेकर आ रहा था आग पे डाल रहा था तो ताकि आग बुझ जाए। मुझको ईमान से बताइए, क्या मेढक के आग में पानी डालने से आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। अरे मखलूक खुदा तो फिर तू डाल क्यों रहा था? क्या कम से कम जितनी ताकत उतनी तो कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, जितनी ताकत उतनी तो कोशिश करे। तो मैं कहां से कह दूं कि अब तलवार लेकर मैदान में उतर जाइए? भैया जितनी ताकत उतनी कोशिश कीजिए। जब मजलिस हुसैन हो दरवाजे पर कुर्सी लगाकर न बैठना, फर्शे ताकि रोज़े महशर अपने खुदा से कह सके, परवरदिगार हम हुसैनी बज़्म में बैठते थे, शैतानी बज़्म में नहीं। सलवात पढ़े बाबा। हम शैतानी बज़्म में नहीं बैठते थे, मौसमी शिया न बनिए, असली शिया बनिए। बड़ा सख्त मरहला है। पूछने वाले आया 8वें इमाम के करीब, मौला आप ये बतला दीजिए, अगर हम किसी को देखना चाहें, पहचानना चाहें कि आपका असली शिया है तो क्या देखें? तो 8वें इमाम ने बहुत सी अलामत बतलाई, बहुत सी अलामत बतलाई। मैं एक अलामत बतलाता हूँ, सिर्फ एक अलामत इसलिए बतलाता हूँ कि इसी अलामत में 99% लोग कट जाते हैं, जो 8वें इमाम ने बतला दी। मौला कैसे पहचाने कि आपका असली शिया कौन है? कैसे पहचाने?
8वें मामले का अगर तुम ये देखना चाहते हो कि मेरा असली शिया कौन है, तो जाकर ये देख लेना कि झूठ बोलता या नहीं। सोचते रहिए सवाल। झूठ बोलता या नहीं, केवल आप अपने किरदार से साबित कीजिए। जब तक जिंदा है अपनी जिंदगी को गनीमत समझिए। जब तक आप जिंदा हैं अपनी जिंदगी इल्मी माहौल बनाइए माशरे में। अगर आप चाहते हैं कि जीनत का सबब बने तो इल्मी माहौल बनाइए। जहलतों के अंधेरे से निकले। जितना आप अपने माशरे में इंग्लिश मीडियम को अहमियत देते हैं उतनी मकतब और मदरसे को अहमियत दीजिए। याद रखिएगा, जो गांव, जो कस्बा, जो बस्ती, जो शहर मदरसे या मकतब को अहमियत नहीं देता है वो आलिम दीन नहीं कव्वाल पैदा होते हैं। जी आप समझिए, इल्मी माहौल बनाइए, इल्मी माहौल। आप जहलतों के अंधेरे से निकले। याद रखिएगा, एक आखिरी बात पढ़ देता हूँ, वक्त नहीं है, कि अरब में बहुत सारी दुकान होती है, बहुत सारी यहाँ भी होती है। लोग करते हैं क्या, शाम में हिसाब किताब करने के बाद दुकान में ताला लगा देते, दुकान बंद कर देते हैं। इसी तरह अरब में सारे लोग अपनी अपनी दुकान में ताला लगा देते थे, मगर जिसकी किताब की दुकान होती थी कभी ताला नहीं लगाता था। सारे लोग तो लगा देते थे, जिसकी किताब की दुकान होती थी कभी ताला नहीं लगाता था। लोग उसके करीब के, भैया क्या बात है, सारे लोग तो अपनी अपनी दुकान बंद कर देते, ताला लगा देते हैं। तुम्हारी किताब की दुकान है, कीमती कीमती किताबें रखी हुई है, तुम अपनी दुकान में ताला क्यों नहीं लगाते? उसने अजीब जवाब दिया था, सुनिए, जो चोर होता है वो किताब नहीं पढ़ता। उसने कहा जो चोर होता है किताब नहीं पढ़ता, जो किताब नहीं पढ़ता वो जाहिल होता है। किताब से मिलता इल्म, चोरी है जहालत। इल्म और जहालत दोनों जमा नहीं हो सकते। ये सवाल है आप अपने अखलाक से, अपने किरदार से साबित कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त नहीं है, फिर कभी हाज़िरी हुई यहीं से इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, ये अज़ाए फातिमिया है, ये दिन शहजादी से मखसूस है। आज 13 जमादिल अव्वल से लेकर 3 जमादिल सानी इतनी मजलिस कर दीजिए, अपने शहरों में घरों में इतने काले परचम लगा दीजिए, इतने जुलूस निकाल दीजिए, दूसरी कौमें पूछने पर मजबूर हो जाए ये मुहर्रम से पहले कौन मुहर्रम आ गया। तो बताइएगा, मुहर्रम वो भी है, मुहर्रम ये भी है, फिर फर्क क्या है? का फर्क ये है कि जब हमने उस मुहर्रम में जुलूस उठाया था तो हर कोई कहने लगा था हुसैन का कातिल लानती है, हुसैन का कातिल लानती है। अगर अब आप पक्के मुसलमान हैं तो आइए जुलूस-ए फातिमिया में और कहिए कि फातिमा का कातिल लानती है, शहजादी का कातिल लानतुल्लाह होता। मेरे नौजवानों, ये रोने और रुलाने के दिन है, मातम करने के दिन है। किसी नबी अल्लाह की आँख बंद हुई, शहजादी ने मसीहा पढ़ना शुरू कर दिया। आज़ादारा ने मजलूम करबला, कितना उम्मत में मसाइब आया है शहजादी कि आखिरी वक्तों में शहजादी मुसल्ले पर बैठकर दुआ करती थी, अज्ल वफाती सरिया, परवरदिगार फातिमा जीना नहीं चाहती। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आज़ादारे फातिमा जीना नहीं चाहती, परवरदिगार फातिमा को मौत दे दे। अज्ल वफाती सरिया किसी शायरा का शेर नहीं है, उम्मत की सिद्दीका का मरसिया है। सुब्बतल अय्याम साइबुल नहा, सुब्बतल अय्याम सुन्नाले आलिया। ए बाबा के बाद हम पर मुसीबतें पड़ी, अगर मुसीबतें दिन पर पड़ जाती, दिन रात की तारीख में तब्दील हो जाता। ए बाबा, आप
ظلم کون سا ظلم ہوا؟ میرے چھٹے امام نے کہا ہم ہر ظلم بھول جائیں گے مگر دو ظلم کبھی نہ بھول پائیں گے۔ کہا مولا وہ دو ظلم کون سے ہیں؟ کہ زہرا کا دربار میں جانا، ثانی زہرا کا بازار۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ زہرا کے مظلوم کربلا، ایک زہرا کا دربار میں جانا، ایک ثانی زہرا کا بازار میں جانا۔ یاد رکھیے گا رونے اور رولانے کے دن ہے، ماتم کرنے کے دن ہے، ازادارو شرما شرما کے نہ رونا۔ نبی کو نبی کی بیٹی کا بھروسہ ہے نا، نہیں کہیں پر جتنے پاک آئے ہوں گے، ازادار قیامت ہوگی کربلا کے مظالم میں، مدینے کے مظالم میں بڑی یکسانیت ہے۔ کربلا کا ظلم مدینے کے ظلم سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ گھر کربلا میں خیمے جلائے گئے تو مدینے میں دروازہ جلایا گیا۔ اگر کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں پامال کیے گئے تو مدینے میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ ازادارو قیامت ہو گئی۔ اگر کربلا میں اصغر کو شہید کیا گیا تو مدینے میں موسیقی ابو الحسن کے ہاتھ کو پکڑ کر وصیت کر رہی ہے، یعنی قسم لیلا، یعنی کفن لیلا، یعنی کفن لیلا، یعنی ہنتنی لیلا۔ علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں کفن دینا، علی مجھے رات میں حضور دینا۔ شہزادی وصیت کر رہی ہے۔ ازادارو اسی پر گاؤں میں دیکھا ہوگا، الہ آباد میں دیکھا ہوگا، جب کسی مومنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے فلاں مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، فاطمہ کی غریب مظلومہ تیاری جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، غریب سے غریب کا انتقال ہوتا ہے، جنازے کا اعلان ہوتا ہے۔ جو کائنات کی ملکہ تھی، جنازے میں 12 لوگ تھے،
اللہ